السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، گو نیوز HD میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں موجود MQM کے سربراہ جو کہ 1992 میں لندن بھاگ گئے، اس کے بعد سے ان کا وہاں پر زندگی کا معاملہ کیسے چلتا ہے، اور آج اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا ہے تو تمام تر ایسے کون سے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور الطاف حسین کو کن کن مالی مشکلات کا سامنا ہے، ان پر کیا کیا کیسز ہیں، پاکستان کی کن کن عدالتوں میں الطاف حسین کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت کی جانب سے کیا الطاف حسین کو واپس پاکستان لایا جائے گا یا نہیں، ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ حسین نے ایک سائیکل سے سیاست کا آغاز کیا تھا اور چند سالوں کے اندر ہی پاکستان کی شہر کراچی کے مطلق العنان لیڈر بن گئے تھے۔ الطاف حسین نے سندھ کی سیاست میں جو عروج حاصل کیا وہ ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کے اہل تھے یا نہیں، یا دیگر عوامل نے انہیں اس قدر طاقتور لیڈر بنا دیا کہ ان کے تعاون کے بغیر کسی وفاقی حکومت کا چلنا ممکن نہ تھا۔ الطاف حسین کے ہاتھ میں مضبوط ترین ہتھیار لسانی کارڈ ہوا کرتا تھا۔ اردو بولنے والے اس خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ اگر وہ منقسم ہو گئے تو ان کے حقوق سلب ہو کر رہ جائیں گے۔ الطاف حسین کو اندرونی اور بیرونی مقتدر قوتوں کی سرپرستی حاصل رہی اور مالی وسائل فراہم ہوتے رہے۔ MQM کی قیادت نے عوام کی فلاح کے نام پر خدمت خلق کا ادارہ بھی قائم کیا۔ کراچی کے اہل ثروت افراد سے اربوں روپے وصول کیے جاتے تھے۔ کراچی کی عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے مسلح ونگ تشکیل دیا گیا تھا۔ MQM کی تنظیم سازی جمہوری اصولوں کی بجائے لشکری انداز میں کی جاتی تھی۔ کراچی کو سیکٹروں میں تقسیم کر کے سیکٹر انچارج مقرر کیے جاتے تھے۔ اس طرح کراچی میں متوازی حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ بیرونی قوتوں کی خوشنودی اور ہوس سے زر کے لیے بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کا بھی آغاز کیا جاتا رہا۔ سیاسی جماعت کو فاشسٹ تنظیم کی طرح چلایا گیا، جس کا اندرونی مقصد اردو بولنے والوں کو لسانی خوف کے ساتھ جسمانی خوف میں بھی مبتلا رکھنا تھا۔ الطاف حسین پر ان تمام معاملات میں سنگین الزامات بھی لگتے رہے۔ جناح پور، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ملک دشمنی، بھارتی ایجنسی را سے فنڈز کی وصولی، منی لانڈرنگ اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سمیت ایسا کون سا الزام ہے جو MQM اور اس کی قیادت پر نہیں لگایا گیا۔ لیکن قدرت کا قانون دیکھیے کہ ہر ظالم کی ایک نہ ایک دن پکڑ ضرور ہونی ہوتی ہے۔ آج صبح اسکاٹ لینڈ یارڈ نے MQM کے بانی الطاف حسین کو نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں لندن میں گرفتار کر لیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے صبح سویرے بانی MQM کے گھر پر چھاپا مارا، جس کے بعد انہیں مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ گرفتار شخص کا تعلق پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ سے ہے اور اس کی عمر 60 سال سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے شمالی لندن میں چھاپے میں 15 پولیس افسران نے حصہ لیا اور اس وقت الطاف حسین کے گھر کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو لندن میں بذریعہ ٹیلی فونک خطاب کے دوران ریاست مخالف تقریر کی تھی، جس کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم بھی پاکستان آئی تھی۔ بانی MQM کی تقریر کے خلاف مختلف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جس میں فاروق ستار سمیت دیگر کئی اہم رہنما نامزد ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بانی MQM کی گرفتاری کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین کو برطانوی اداروں نے گرفتار کیا، انہیں خود تفتیش کرنے دیں۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ بانی MQM لندن میں گرفتار ہوئے، ہمارا اس سے کیا تعلق، وہ برطانوی شہری ہیں، کس نے کہا وہ پاکستانی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں بھی 3 سال سے اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی کہ اس میں MQM پاکستان، MQM لندن کے بھی 4 لوگ نامزد تھے اور مجموعی طور پر 11 لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تمام تر شواہد حکومت پاکستان پہلے ہی برطانوی حکومت کے ساتھ شیئر کر چکی ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی MQM الطاف حسین کی گرفتاری سے متعلق پاکستان کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ FIA کی ٹیم 2 ہفتوں میں برطانیہ جائے گی اور پاکستان کی جانب سے لندن میں بانی MQM تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی اور حوالگی کی درخواست بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین جو کہ جب پاکستان میں MQM کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا، اس کے بعد وہ خود ساختہ جلاوطنی کے تحت لندن میں چلے گئے۔ لندن میں تب سے وہ رہائش پذیر ہیں اور 1992 سے لے کر آج تک وہ لندن سے باہر بالکل نہیں نکلے۔ یقیناً جب پاکستان میں MQM کے خلاف آپریشن ہوا، اس کے بعد MQM کو کافی زیادہ زوال کا سامنا بھی ہوا، جس کے بعد MQM کو نہ صرف انتظامی بلکہ مالی بحران کا بھی سامنا رہا۔
جبکہ انہوں نے لندن میں مقیم کارکنوں اور ہمدردوں سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا کہ برطانیہ والوں، میرے دفتر کا خرچہ تو تم اٹھا ہی سکتے ہو، میں پوری دنیا کے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں ساری سیکیورٹی ہٹا رہا ہوں، اگر میں مار دیا جاؤں تو بس دعائے خیر کرنا، یہاں سیکیورٹی مفت نہیں ملتی، یہ پاکستان نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف برطانوی حکام نے ماضی میں الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کی تھیں، لیکن 2016 میں یہ تحقیقات ختم کر دی گئی تھیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان کے مطابق کہ تمام ثبوتوں کی تحقیقات کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس بات کے لیے ناکافی شواہد موجود ہیں، لیکن 2012 اور 2014 کے درمیان ملنے والی 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ جبکہ ساری صورتحال میں الطاف حسین، جو کہ مالی بحران کا بھی شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چندے اور عطیات کی فراہمی صرف برطانیہ والوں کی ذمہ داری نہیں۔ امریکہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے 10,000 پاؤنڈ جمع کر لیے تھے، وہ بینک والوں نے واپس کر دیے۔ بھائی 5-5 ہزار کسی بھی امریکی ریاست کے ایئرپورٹ پر لے جاؤ، کوئی مہاجر نظر آئے، اسے لفافہ اور پتہ دے دیں، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے کوئی آئے گا، لفافہ لے جائے گا۔ امریکہ والوں، کئی طریقے ہیں بھیجنے کے لیے، تم لیکن بھیجنا ہی نہیں چاہتے۔ ایم کیو ایم کے بانی کے سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی اس تقریر کے بعد انہوں نے بیرون ملک کارکنوں سے شکوے بھی کیے، شکایات بھی کی، اور کینیڈا والوں تم بھیجنا ہی نہیں چاہتے، پھر بینک کے بہانے بناتے ہو۔ جنوبی افریقہ والوں، تم قسمیں کھا کھا کر پروگرام تو اچھے کر لیتے ہو، لیکن جذبات بھی اچھے ہیں، لیکن مال کے معاملے میں بالکل سوئے ہوئے رہتے ہو۔ جرمنی، آسٹریلیا اور بیلجیم سے جو فنڈز آیا کرتے تھے بالکل بند ہو گئے ہیں، اسی طرح مڈل ایسٹ سے بھی سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر الطاف حسین پر یہ تمام تر جو بحران آیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ 2016 میں اگر ہم آپ کو لے کے جائیں تو الطاف حسین کی جانب سے لندن میں بیٹھ کر کراچی کے کارکنوں سے خطاب کیا گیا تھا، جس میں ریاست مخالف تقریر کی گئی تھی، جس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا۔ الطاف حسین کی تمام تر تقاریر اور ان کی تصاویر پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجود تھے ایم کیو ایم کے کراچی میں دفاتر، تمام کو سیل کر دیا گیا، جس کے بعد ایم کیو ایم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا حصہ جو تھا اس کا نام ایم کیو ایم پاکستان، جبکہ دوسرے حصے کو ایم کیو ایم لندن کا نام دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان میں موجود 90 ایک پلیٹ فارم موجود تھا، جبکہ دوسری طرف ایم کیو ایم لندن کا ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ موجود تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بانی اور ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم لندن کے ساتھ اظہار لا تعلقی کیا تھا، جس کے بعد الطاف حسین کو جو پاکستان سے چندے بھیجے جاتے تھے ان کا سلسلہ بھی اچانک سے بند ہو گیا، اور الطاف حسین کو تمام تر انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیج لائک کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔